ویلکم بیک ناظرین. ہمیں جوائن کیا ہے حامد خان صاحب نے, پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہیں, ایڈوکیٹ, سپریم کورٹ آف پاکستان. مخصوص نشستوں کا فیصلہ آنے والا ہے, آئندہ ہفتے میں ایکسپیکٹڈ ہے. کس طرح سے دیکھ رہے ہیں حامد خان صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا پی ٹی آئی کو کوئی ریلیف دیا جائے گا اس فیصلے میں؟ دیکھیے, حق تو ہمیں ملا ہوا 12 جولائی کے فیصلے کے مطابق. انہوں نے پی ٹی آئی کو نشستیں دی ہیں جو کہ ایکنالجڈ نوٹیفائڈ ممبرز ہیں نیشنل اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے تناسب کے حساب سے. بالکل ایک بہت ہی انصاف پہ مبنی فیصلہ ہوا تھا. 8 رکنی بینچ, 8 رکنی جو ہے میجورٹی کی ڈیسیجن 13 میں سے, اور اس سے کسی حد تک اس وقت ایک اور جج نے بھی ایگری کیا ہوا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ 9-4 یہ فیصلہ تھا ہمارے حق میں. تو لیکن اس کے بعد اتنا عرصہ لگایا اور پھر 26ویں ترمیم بیچ میں آ گئی, جس کی میں ایک جزوی وجہ یہ سمجھتا ہوں وہ یہ فیصلہ تھا 12 جولائی کا. غالباً اس کے پیچھے جو عنصر تھے وہ یہ عناصر تھے وہ یہ تھے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس فیصلے پر عمل درآمد ہو اور پی ٹی آئی کو مخصوص رشتے مل سکیں, اور وہ جو کہ فیصلہ ہے اس کو کسی نہ کسی طرح سے بذریعہ 26ویں ترمیم ہم منسوخ کرائیں. 26ویں ترمیم کے نتیجے میں انہوں نے ایک ایسا بینچ بنایا ہے اس کیس کو سننے کے لیے جو کہ دنیا کی تاریخ میں کہیں سنا نہیں گیا تھا, کہ نظر ثانی کا جو بینچ ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے جو کہ اس بینچ سے جو کہ اوریجنل بینچ ہوتا ہے جس نے فیصلہ دیا ہوتا. دنیا بھر کی جو جورسپروڈنس اور جو قانون اور جو پروسیجر ہے وہ یہ ہے کہ جن ججز نے سنا ہوتا ہے کیس, وہی جج جو ہے اس پر نظر ثانی کی درخواست سنتے ہیں, کیونکہ نظر ثانی ہے نا, نظر اول تو نہیں ہے. تو انہوں نے یہ ساری 26ویں ترمیم میں ایسی شکیں لے کے آئے کہ جس سے ریویو کے لیے وہ ایک مختلف بینچ بنایا جا سکتا ہے جو پہلے بینچ سے مختلف ہو, اور اسی کے مطابق چلتے ہوئے انہوں نے 2 سٹیپ لیے. ایک تو 26ویں ترمیم میں ریویو کو ڈال دیا سپریم کورٹ کے معاملات میں, حالانکہ ہائی کورٹ میں ریویو کے لیے کوئی ایسے بینچ کی شرط نہیں تھی, ہے اس وقت بھی, جو انہوں نے آرٹیکل 202A لے کے آئے. 191A میں یہ جان بوجھ کے ریویو ڈالا گیا, اس کے پیچھے یہ کیس خاص طور پر ان کے ذہن میں تھا. پھر اس کے بعد انہوں نے پھر بھی, یعنی 26ویں ترمیم تو اکتوبر میں آ گئی تھی, کیس نومبر میں بھی نہیں لگایا, دسمبر میں بھی لگایا, بلکہ اس کو لمبا کیے گئے. اور ان کے پیچھے جو بدنیتی تھی وہ یہ تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ ہم اپنے مرضی کے کچھ جج کو سپریم کورٹ میں اس میں ان کا اضافہ کر لیں. اس کے لیے انہوں نے ایک موو چلائی کہ سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد میں اضافہ کیا جائے. حالانکہ جب یہ معاملہ کورٹ کے اس میں سینٹ میں آیا تھا اور نیشنل اسمبلی میں, تو ہم نے مخالفت کی تھی کہ بھائی سپریم کورٹ کے 17 جج بہت کافی ہوتے ہیں. ہندوستان میں 34 ججز کے ساتھ آپ سارے ہندوستان جو ہم سے 6 گنا زیادہ آبادی رکھتا ہے ان کے معاملات چلا رہے ہیں, تو ہم 17 ججز سے کیوں نہیں سپریم کورٹ چلا سکتے. اس لیے یہ غیر ضروری کوشش ہے کہ اس میں 17 سے 25 کر دیے جائے. بہرحال ایک بات اور بھی ہم نے پروپوزل دیا تھا, اور وہ یہ تھا کہ بھئی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں ججز کا اضافہ ہونا ہے, تو جو اس وقت چیف جسٹس تھے ان سے پوچھا جائے کہ کتنا اضافہ چاہتے ہیں, کتنی ان کی ضروریات ہے, ان کے پاس کتنی بیک لاگ ہے. لیکن اسی وقت اسی کمیٹی میں جس کو ہیڈ کر رہے ہیں نائک صاحب, انہوں نے کہا کہ نہیں جی یہ تو ہماری اپنی مرضی ہے, ہم جتنا جی چاہے بڑھا دیں. تو نتیجتاً انہوں نے یہ امینڈمنٹ کی, اور جس دن یہ سینٹ اور نیشنل اسمبلی میں پیش ہوا رات کے وقت یہ بل سپریم کورٹ میں ججز کے اضافے کا, اسی رات انہوں نے 25 سے بڑھا کے 34 کر دی. اس کا مطلب ہے کھلی اجازت دیتی کہ سپریم کورٹ کو اپنی مرضی کے ججز سے بھر دیا جائے. حامد صاحب آپ کی بات بالکل درست ہے, بالکل بجا فرما رہے ہیں آپ کے ججز میں اضافہ ہوا ان کی تعداد میں. اس کے بعد 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں ایک آئینی بینچ بنا. اس آئینی بینچ میں آپ کے مطابق پی ٹی آئی کا جو موقف ہے کہ ان ججز کی جو ہے وہ زیادہ تعداد ہوتی ہے جو کہ ایک خاص موقف رکھتے ہیں یا پھر حکومت کی حمایت کرتے ہیں. پی ٹی آئی یہ کہتی آئی ہے, لیکن اب تو یہ ریویو بھی سنا جا چکا ہے, تقریباً آخری مرحلے پہ ہے,
اور ظاہری بات ہے کہ ججز کی تعداد بھی بڑھ چکی ہے, 26ویں آئینی ترمیم بھی اس ٹائم لا آف لینڈ ہے, تو اب آپ لوگوں کے پاس کیا کارڈز ہیں پلے کرنے کے لیے؟ آپ صرف 187 کا سہارا لے رہے ہیں کہ کمپلیٹ جسٹس ہو, لیکن اس میں بھی فیصلہ آپ لوگوں کے مطابق, آپ کے لارڈز یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے حق میں آتا دکھائی نہیں دے رہا. واٹ از دا وے آؤٹ ناؤ؟ دیکھیے بات یہ ہے, جو میں نے اتنی لمبی آپ کو ایک بات کی تھی, اس کے پیچھے یہ تھا کہ ایک سوچی سمجھی اسکیم کے مطابق نئے جج لائے گئے, ان کو بٹھا دیا گیا ہے اس بینچ پر, اور جن ججز نے فیصلہ دیا, جو میجورٹی ججز ہیں 8, ان میں سے 5 کو باہر بٹھا دیا گیا, اور جو ڈیسینڈنگ ججز تھے 3, وہ تینوں کے تینوں وہاں بیٹھے ہیں. تو نتیجہ یہ ہے کہ اس میں کوئی لمبا چوڑا کوئی راکٹ سائنس نہیں سمجھنے کے لیے کہ پیچھے نیت کیا ہے. اسٹیبلشمنٹ اس ججمنٹ کو سیٹ اسائیڈ کرا کے اپنی مرضی کی ججمنٹ لینا چاہتی ہے, اسی لیے سارا ڈرامہ رچایا گیا ہے, اسی لیے اب ڈے ٹو ڈے یہ کیس سنا جا رہا ہے. 10 مہینے یہ کیس لگا ہی نہیں, دیکھیں نا 6 مئی کو یہ کیس لگا ہے, اور 12 جولائی کا فیصلہ تھا. لگ بھگ 10 مہینے ایک ریویو پٹیشن جو ہے وہ پینڈنگ رکھی گئی کہ پہلے اپنی مرضی کے ہم ججز مقرر کر لیں, پھر ان کو کانسٹیٹیوشنل بینچ میں ڈال لیں, اور پھر جب ہمیں یقین ہو جائے کہ اب وہ بینچ میں میجورٹی ان ججز کی ہے جو کہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی لائن ٹو کرتے ہیں, تو پھر انہوں نے یہ کیس لگایا اور پھر کہا اس کو جلدی جلدی چلاؤ. حالانکہ چھٹیاں ہو چکی ہیں, چھٹیوں کے باوجود وہ کیس کو برابر سن رہے ہیں. تو اس لیے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, کوئی حیرت کی بات نہیں ہے اگر فیصلہ وہ آتا ہے جس کی ہمیں توقع ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ فیصلے کے نتیجے میں جو مخصوص نشستیں ہیں وہ کیا حکومت کو دے دی جائیں گی, اس کے کولیشن پارٹنرز کو دے دی جائیں گی, یا ان کو خالی رکھا جائے گا؟ آپ کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے؟ دیکھیے میری تو بہترین ایکسپیکٹیشن ہے کہ یہ ان پارٹیز کو دے دی جائیں گی جو حکومت میں ہیں, کیونکہ پہلے ہی ان کو وہ نشستیں تو مل چکی ہیں, ان کے تناسب کے حساب سے تو نشستیں مل چکی ہیں. اگر وہ نشستیں نہیں دیتے, خالی رکھتے ہیں, تو پھر بھی کچھ نہ کچھ انصاف ہوگا. اس میں 2 طرح سے ناانصافی ہوگی. ایک تو پی ٹی آئی کو ڈپرائیو کیا جائے گا ان کی نشستوں سے جس کا ان کو حق حاصل ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس میں دگنی نشستیں ان کو دے دی جائے گی جن کو آلریڈی ایک دفعہ نشستیں مل چکی ہیں. اس سے یہ مقصد ہے کہ جو آنے والی ترامیم ہیں جس میں کوئی مزید کوئی سیٹ اپ اور سارا آئین کا بدلنے کی نیت نظر آ رہی ہے, اس کو تقویت ملے گی, اور ایک نئی 27ویں 28ویں ترمیمیں آ جائیں گے جس سے رہا سہا بھی حلیہ جو ہے آئین کا وہ بگاڑ دیا جائے گا. What do you think ان کا نیکسٹ پلان کیا ہے؟ اگر 27ویں 28ویں ترمیم کی بات کی جائے, اگر یہ سیٹیں دینے کی بات کی جائے, حکومت کو مل جائیں, آئین کا حلیہ بگاڑ دیا جائے, اب پی ٹی آئی کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ ان کا کیا نیکسٹ پلان ہے, کیا یہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ عدلیہ کے ان ججز کو جنہوں نے کوئی انڈیپینڈنس شو کی ہے, ان کو کوئی سزا دی جائے گی, ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی رستے ان کے روکے جائیں گے, ان سب کو ٹارگٹ کیا جائے گا, جیسے کہ آلریڈی اسلام آباد ہائی کورٹ میں انڈیپینڈنٹ ججز کو کر رہے ہیں, اسی طرح سپریم کورٹ میں بھی ٹارگٹ کریں گے انڈیپینڈنٹ ججز کو. اس سے بڑھ کر جو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ آئینی نظام کو تبدیل کرنے کا سوچ رہے ہیں. دیکھیے نا آپ کے سامنے ہے, کبھی دنیا میں دیکھا ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ کو جا کے کوئی آرمی چیف ملے کسی ملک کا؟ بھئی یا تو اس کو وزیر اعظم ملتے ہیں یا صدر ملتے ہیں. ڈپلومیسی جو ہے یہ کبھی بھی فوج کا کام نہیں رہا, اور نہ ہی پاکستان کے آئین میں اس قسم کی کوئی اجازت ہے کہ فوجی جنرلز جو ہیں وہ جا کے ڈپلومیسی کریں اور جا کے فورن ہیڈ آف دی اسٹیٹس کو ملیں اور اپنے ملک کی طرف سے بات کریں. تو یہ ساری چیز جو ہے سننے میں یہی آیا ہے, اور میری بہت اسٹرانگ توقع بھی ہے, شک نہیں بلکہ توقع ہے کہ انہوں نے کوئی ایسا نظام بنانا ہے جس میں کہ فوج کو کوئی آئینی جو ہے وہ رول دینا ہے
جس سے جو کنٹرول اس وقت انفارمل کنٹرول جو ہے نا ان کا سارے اداروں کے اوپر ایگزیکٹو. حامد صاحب اب کیا سمجھتے ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں معاملات چل رہے ہیں، خصوصاً جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے بھی اگر بات کی جائے سپریم کورٹ کی خط لکھا گیا ہے، جسٹس بابر ستار کی جانب سے بھی خط لکھا گیا ہے، یعنی دونوں ہائی کورٹس یا سپریم کورٹ کو دیکھیں تو اس میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو ڈائسنٹ کرنے والے ججز ہیں وہ انکمفرٹیبل ہیں، وہ اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں، کبھی خط کے ذریعے اعتراض کر رہے ہیں اپنے چیف جسٹس پہ. اور جسٹس منصور کے خط کی بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آئینی جو بینچ ہے اس میں توسیع نہیں کرنی چاہیے. ریسنٹ خط انہوں نے لکھا ہے لیکن ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں رائٹ ناؤ نظر آ رہا. آئینی بینچ کی توسیع کا معاملہ ہے وہ ظاہری بات ہے جوڈیشل کمیشن میں ان لوگوں کے لوگ زیادہ ہیں. 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان نے کیس فکس کرنا ہے، اس کی جو سماعت مکمل ہونی ہے اس میں بھی یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ دوسری سائڈ کے ججز زیادہ بیٹھ جائیں گے. تو اس تمام معاملے میں آپ کیا صورتحال دیکھتے ہیں؟ آپ لوگوں کے پاس نکلنے کا راستہ کون سا ہے؟ آپ نہیں سمجھتے آپ بند گلی میں داخل ہو گئے؟ دیکھیے بند گلی میں ہم نہیں داخل ہوئے، ہمیں داخل کیا گیا ہے. یہ ساری سوچی سمجھی اسکیم کے مطابق ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے یہ ہم پر چونکہ انہوں نے دیکھا کہ لوگوں کا جو آ رہا ہے اور لوگوں کا جو مینڈیٹ ہے وہ ان کی مرضی کے مطابق نہیں آیا، تو اس لیے وہ ہر چیز کو توڑ موڑ کے پیش کر رہے ہیں. جس طرح 8 یا 9 فروری کی رات کے دوران انہوں نے جو تھے نا ریزروز چینج کر دیے تھے، اسی طرح سے اب ہر وہ چیز جا رہی ہے جس میں پی ٹی آئی کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے. اور پھر انڈیپینڈنٹ ججز، کیونکہ دیکھیں نا جب آپ پر وکٹمائزیشن ہوتی ہے تو آپ کے رستہ کون سا رہ جاتا ہے؟ نہیں صرف جوڈیشری رہ جاتی ہے نا کہ آپ جوڈیشری پہ جا کے ریلیف مانگیں، کیونکہ ایگزیکٹو تو ہم پر ہر طرح کی آلریڈی سختی اور زیادتی اور ظلم اور جبر کر رہی ہے. تو اب انہوں نے اس کو روکنے کے لیے عدلیہ کو بھی بے بس کر کے رکھ دیا ہے 26ویں ترمیم کے تحت. اور جو جہاں بھی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں کوئی انڈیپینڈنٹ ججز ہیں ان کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے. تو حامد خان صاحب آخری سوال آپ سے یہ کروں گا کہ وٹ ڈو یو ایکسپیکٹ کہ آپ لوگوں کے پاس کوئی راستہ، جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں بند گلی میں داخل ہو گئے ہیں، کوئی راستہ نہیں بچا. آپ اگر بات کرتے ہیں عدلیہ کی، عدلیہ سے آپ کو ریلیف نہیں مل رہا ہے، حکومت آپ کے ویسے ہی خلاف ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ آپ الزام لگاتے ہیں، آپ پھر کیا کریں گے؟ احتجاج کے لیے آپ جب جاتے ہیں تو لوگ نہیں نکلتے ہیں، آپ لائرز موومنٹ کی کال دیتے ہیں، لائرز باہر نہیں آتے، تو پھر کیا کریں گے آپ لوگ؟ دیکھیے لائرز موومنٹ تو آلریڈی چل رہی ہے، اس کا ضروری نہیں کہ باہر نکلنا ضروری ہے وکلاء کا، لیکن وہ بھی کوئی سٹیج آئے گی. لیکن ہماری کنسسٹنٹلی کنونشنز ہو رہی ہیں، وکلاء کی اوپینین بڑی واضح طور پر 26ویں ترمیم کے خلاف ہے. جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے، پی ٹی آئی پر بہت زیادہ سختی ہے. جس قدر وہ لوگ جن کے خلاف جھوٹے مقدمات بنا کے سالوں سے ان کو بڑی سختی میں اور آئسولیشن میں رکھا ہوا ہے، اور اس طرح سے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو تھی اس کو بالکل پابند سلاسل کر کے پی ٹی آئی کے اندر جو ہے ہر قسم کی جو تقسیم پیدا کر دی گئی. لیکن اس کے باوجود ایک بات بڑی واضح ہے، چاہے وہ کچھ بھی کر لیں، قوم کی جو امیدیں، قوم کی جو رائے، قوم کی جو توقعات ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. یہ سارا کچھ جو کچھ بھی کیا گیا ہے، جو کچھ بھی زیادتی ہوئی ہے ابھی تک، اس سے پبلک اوپینین میں کوئی فرق نہیں پڑا، بلکہ پبلک اوپینین اور زیادہ پی ٹی آئی کے حق میں ہے. بہت بہت شکریہ حامد خان صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. قمر زیدی کو اجازت دیجیے فی الحال کے لیے اتنی. اللہ نگہبان.